بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد کے شہداء کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کفن میں دو کو ایک ساتھ کر کے پوچھتے تھے کہ قرآن کس کو زیادہ یاد تھا۔ پھر جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو بغلی قبر میں اسے آگے کر دیا جاتا۔ پھر آپ فرماتے کہ میں قیامت کو ان کے ایمان پر گواہ بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بغیر غسل دیے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دوسرے صحابہ کی میت میں ابن سیاد کے پاس گئے۔ آپ کو وہ بنو مغالہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا۔ ان دنوں ابن سیاد جوانی کے قریب تھا۔ اسے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے معلوم ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن سیاد، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ ابن سیاد بولا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا سب کام گڑ مڑ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے فرمایا، اچھا میں نے ایک بات دل میں رکھی ہے، وہ بتلا۔ آپ نے سورہ دخان کی آیت کا تصور کیا، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ ابن سیاد نے کہا، وہ دخا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چل دور ہو، تو اپنی باسط سے آگے کبھی نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو چھوڑ دیجئے، میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ دجال ہے تو اس پر غالب نہ ہوگا، اگر دجال نہیں ہے تو اس کا مار ڈالنا تیرے لیے بہتر نہ ہوگا۔ پھر ایک دن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دونوں مل کر ان کھجور کے درختوں میں گئے جہاں ابن سیاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابن سیاد آپ کو نہ دیکھے، اور اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غفلت میں اس سے کچھ باتیں سن لے۔ آخر کار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا۔ وہ ایک چادر اوڑھے پڑا تھا، کچھ گن یا پھن کر رہا تھا، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ ابن سیاد کی ماں نے دور ہی سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنوں میں چھپ کر جا رہے تھے۔ اس نے پکار کر کہا، ابن سیاد سے کہہ دیا، صاف یہ نام ابن سیاد کا تھا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے۔ یہ سنتے ہی وہ اٹھا اور کھڑا ہوا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش اس کی ماں ابن سیاد کو باتیں کرنے دیتی تو وہ اپنا حال کھولتا۔ شعیب نے اپنی روایت میں
رمزتا فرستا، اور عقیل نے رمتا نقل کیا اور محمد نے رمزتا کہا ہے۔ ایک یہودی لڑکا عبد القدوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مزاج معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے اور اس کے سرانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ وہی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ کیا مذائقہ ہے؟ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں مان لے۔ چنانچہ وہ بچہ اسلام لے آیا۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ پاک کا جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ میں اور میری والدہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکہ میں کمزور مسلمانوں میں سے تھے۔ میں بچوں میں اور میری والدہ عورتوں میں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔